بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں نے ایک لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کی تھی کالم کے بارے میں، کالم کی مینٹیننس کیسے کرتی ہیں، تو وہ شاید صحیح نہیں ہو پائی اور اس میں سے کچھ پکچر مس ہو گئی تھیں، تو میں نے اسی ویڈیو کو دوستوں دیکھ کر ابھی یہ نئی ویڈیو ڈال دی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اس کا کوئی کنفیوژن وغیرہ وہ کلیئر ہو جائے۔ دیکھیں، جب بھی ہم سائٹ پر کام کرنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے دوستوں ہمیں سائٹ کے مطابق پی پیز درکار ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دوستوں آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں، یہی ہماری کنفائنڈ سپیس کی، اس کے علاوہ اس میں کام ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہماری سائٹ پر یہی پی پیز درکار ہوتے ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں ہمیں کام کی نوعیت کے مطابق مطلوبہ ورک پرمٹ درکار ہوتا ہے۔ اس میں ہمیں جنرل ورک پرمٹ بھی درکار ہوگا دوستوں، اس کے علاوہ کنفائنڈ سپیس کا ورک پرمٹ بھی ہمیں درکار ہوگا، اس لیے وہ بھی ہم نے لے لینے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں ہم نے مطلوبہ ٹول لے کر سائٹ پر پہنچ جانا ہے۔ دوستوں، جب بھی ہم کسی بھی اسٹیٹک ایکوپمنٹس کی مینٹیننس کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس میں جانے والی سروس اور جو سروس وہاں سے گزر کر جاتی ہے اس کو بلائنڈ کر دیتے ہیں، یعنی اس کا سکشن ڈسچارج دونوں بلائنڈ کر دیتے ہیں، اس کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں ہم نے کنفائنڈ سپیس میں انٹری کرنی ہوتی ہے تو ہمیں سب سے پہلے وہاں پہ ہوا کا انتظام کرنا ہوگا، یعنی وینٹیلیشن کا انتظام کرنا ہوگا، تو اس کے لیے یہ ہم انجیکٹر یا بلوور فین بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوستوں ہمارا کنفائنڈ سپیس میں کام ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں دوستوں اس میں انٹری سے پہلے اس کی انسپیکشن کروانی ہوتی ہے، یعنی اس میں کوئی زہریلی گیس تو نہیں ہے، اس کے علاوہ اس میں آکسیجن کی مقدار پوری ہے۔ تو دوستوں یہ انسپیکشن یہ اتھارائزڈ پرسن یا مکمل ایک ٹیم کرتی ہے جو کہ انسپیکٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد انسپیکشن کے بعد دوستوں ہم کنفائنڈ سپیس میں انٹری کر سکتے ہیں۔ اس کو گیس ٹیسٹ بھی کہتے ہیں۔ جب بھی آپ نے کنفائنڈ سپیس میں انٹری کرنی ہے اس سے پہلے گیس ٹیسٹ ہونا لازمی ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوستوں ہم نے گیس ٹیسٹ جب ہمارا کلیئر ہو جائے تو ہم نے کالم کے اندر انٹری کرنی ہوتی ہے۔ جب ہم نے دوستوں کالم کے اندر انٹری کرنی ہے تو ہم نے اس کے انٹرنلز کو باہر نکالنا ہے، یعنی اس میں ہمارے ٹریز ہوں گی، اس کے علاوہ جو ہمارے ڈومسٹر پیڈ ہوں گے ان کو ہم نے باہر نکالنا ہے اور دوستوں ان کو چیک کر لینا ہے۔ جو ان میں سے خراب ہیں، یعنی کروجن ہے ان کا یا زیادہ زنگ آلود ہیں تو ان کو ریپلیس کرنا ہے۔ اگر کسی کے نٹ بولٹ اور کلیمپ وغیرہ خراب ہیں تو ان کی جگہ نئے لگا دینے ہیں۔ جب دوستوں ہم نے وہ انٹرنل مکمل طور پر باہر نکال لینے ہیں تو اس کے بعد دوستوں ہم نے جو ہمارا کالم ہے اس کے اندر اس کے شیل کے جو جوائنٹس ہوتے ہیں جن کو ہم ٹی جوائنٹس بھی کہتے ہیں ان کو دیکھنا ہے اور 6-6 انچ کے نشان لگا کر دوستوں ان کی براس بفنگ کرنی ہے، یعنی براس ہمارا جو ویل ہونا چاہیے وہ براس کا ہونا چاہیے، اس کے ذریعے ہم نے ان کی بفنگ کرنی ہے تاکہ جب بھی ہم اس کے انسپیکشن کے لیے دیں، جو انسپیکشن کی ٹیم آتی ہے وہ مختلف قسم کے ٹیسٹ کرتی ہے، یعنی وہ ہمارے NDT ٹیسٹ، نان ڈسٹرکٹیو ٹیسٹ کرتی ہے، وہ 3-4 قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں دوستوں، وہ کرتی ہے۔ اس سے ہماری مٹیریل کی وہ مضبوطی کا پتہ چلتا ہے اور ہمارا جو جوائنٹ ہے اس کی مضبوطی کا پتہ چلتا ہے۔ جب دوستوں وہ انسپیکٹ کر لیں تو اس کے بعد دوستوں آپ نے جو انہوں نے نشان لگائے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ دوبارہ بفنگ کریں یا اس کو یہ ہمارا جوڑ مضبوط نہیں ہے، یہاں پہ ویلڈنگ وغیرہ کروائیں، تو دوستوں آپ نے وہ دوبارہ وہاں پہ فلنگ کروا کے ویلڈنگ کے ذریعے ان کی دوبارہ بفنگ کرا کے دوستوں آپ نے فائنل انسپیکشن کروانی ہے۔ جب ہماری فائنل انسپیکشن کلیئر ہو جائے تو اس کے بعد دوستوں ہم نے ری فکسنگ کرنی ہوتی ہے۔ ری فکسنگ یعنی جو ہم نے ڈومسٹر پیڈ اور ٹریز وغیرہ باہر نکالنی تھیں ان کو دوبارہ کالم کے اندر ری فکس کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں دوستوں، جب بھی ہم نے کالم کو کھولنا ہے تو ٹاپ سے باٹم کی طرف آئیں گے، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف، اور جب ہم نے فکسنگ کرنی ہے دوبارہ دوستوں تو اس کے لیے دوستوں ہمیں باٹم سے ٹاپ کی طرف جانا ہوگا۔ یہ سوال انٹرویو میں دوستوں پوچھا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوستوں جب آپ نے ری فکسنگ کرنی ہے تو یہ چیز بھی دھیان رکھیں کہ ری فکسنگ کے دوران دوستوں آپ نے ٹریز اور جو ہمارے ڈومسٹر پیڈ ہوتے ہیں ان کی ترتیب کا بھی خیال رکھنا ہے، ادروائز کوئی سروس جب ہماری سروس اس کے اندر انٹر ہوگی تو دوستوں کوئی حادثہ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب دوستوں آپ کی ری فکسنگ مکمل ہو جائے تو دوستوں ہم نے فائنل اس کا باکس اپ کرنا ہوتا ہے۔ فائنل باکس اپ کے دوران دوستوں ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کا کوئی ٹول وغیرہ اس کے علاوہ جو کوئی ڈرگز یعنی ہمارا رگز کپڑا وغیرہ اندر نہ رہ گیا ہو اس کو نکالنا ہے دوستوں لازمی۔ اور جو آپ نے دوستوں فائنل باکس اپ کرنا ہے یہ ہمارا کلائنٹ کا یا
اس ایکوپمنٹ کا آپریٹر یعنی کوئی بھی ذمہ دار پرسن وہاں پہ رسپانسیبل ہو، اس کے موجودگی میں آپ لوگوں نے اس کا دوستو فائنل باکس اپ کرنا ہے۔ جب دوستو ہم نے اس کا فائنل باکس اپ مکمل کر لینا ہے تو جو ہم نے لینے دوستو بلائنڈ کیے تھیں ان کو ڈی بلائنڈ کر دینا ہے، یعنی جو ہماری نوزل تھیں، جو ہمارے شیل کے اندر سروس آ رہی تھی، اس کے علاوہ نوزل وغیرہ تھیں یا جو سروس ہم نے ڈسچارج، ان ساروں کو دوستو ہم نے ڈی بلائنڈ کر دینا ہے۔ تو جب آپ کا ڈی بلائنڈنگ کا عمل مکمل ہو جائے تو آپ نے اپنا ایکوپمنٹس کلائنٹ یا آپریشن والوں کے حوالے کر دینا ہے۔ اس طرح ہماری جو مینٹیننس ہے وہ مکمل ہوتی ہے۔ میں نے کوشش کی ہے آپ کو مکمل اس کے پوائنٹس بتانے کی۔ اگر میری ذات سے کوئی مس ہو گیا پوائنٹس تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دینا، تاکہ میں اس کو کسی اور ولاگ میں یا اس کے ریلیٹڈ ٹاپک میں اس کو جو ہے دوستوں مکمل کر دوں اور ہمارے دوستوں کو فائدہ ہو جائے۔ تو دوستو اگر مزید آپ مکینیکل کی اسی طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل سے لنک ضرور رکھیے گا، کیونکہ اس سے آپ لوگوں کو میں کوشش جتنی میری ذات سے ہوگی میں آپ لوگوں کو دوستو بتاؤں گا۔ تو فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔